إن الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم حضرات، آج ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے، مہربانی سے سورۃ نمل کا جو باقی حصہ رہ گیا تھا وہ سنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ القصص اور اس کے بعد سورۃ العنکبوت کا اکثر حصہ آج تلاوت کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ قرآن مجید کی محفلیں اور یہ سننے اور سنانے کا مشغلہ یہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ صرف اسلام کا، مسلمانوں کا اختصاص ہے، اعزاز ہے کہ اس طرح کلام الہی کو اہتمام کے ساتھ نماز تراویح میں سنایا جاتا ہے۔ ایک دور تھا کہ مسجدوں میں حفاظ کرام نہیں ملتے تھے اور بسا اوقات قرآن مجید کھول کے نماز تراویح پڑھائی جاتی تھی، یعنی حفاظ کا اتنا فقدان تھا، اتنی کمی تھی۔ لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بھی مسجد ایسی نہیں ہے پورے ملک میں جہاں اس طرح قرآن مجید سنایا نہ جاتا۔ مسجدیں ہی نہیں بلکہ بعض گھروں میں بھی یہ قرآن مجید کے سننے اور سنانے کا پروگرام ہوتا ہے۔ یہ صرف قرآن مجید کا اعجاز، کوئی ایسی اور دوسری کتاب نہیں ہے کہ جس کے ماننے والے یوں اپنی کتاب کے پڑھنے اور سننے کا اہتمام کرتے۔ یہ اختصاص قرآن مجید کا ہے۔ یہاں سورۃ النمل کی ابتدا میں ہی اللہ ذوالجلال نے جو بات فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، کہ یہ قرآن پاک کی آیات ہیں اور کتاب مبین کی آیات۔ قرآن کو قرآن کا کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ یہ پڑھی جانے والی کتاب، اور بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنا قرآن مجید کو دنیا میں پڑھا جاتا ہے کوئی کتاب ایسی نہیں کہ اس قدر اس کتاب کو پڑھا جاتا ہو۔ قرآن مجید آپ دیکھیں، پڑھنا ایک دفعہ ایک کتاب کو پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد دوسری بار اس کتاب کو پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، یہ تو پڑھی ہوئی ہے۔ لیکن قرآن مجید ایسی بابرکت کتاب ہے کہ اس کو انسان ایک دفعہ مکمل کرتا ہے تو اسی وقت دوبارہ اس کی ابتدا بھی کر دیتا ہے، ساتھ ہی اس کی ابتدا کر دیتا ہے۔ بلکہ بعض حضرات نے تو بڑے ایک عجیب جی بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے پڑھنے کے حوالے سے کہ فمی اشوق، میرا منہ بہت شوق رکھتا ہے قرآن پڑھنے کا۔ فمی اشفق، میرا منہ، فم کہتے ہیں منہ کو، اور شوق اشوق، بہت زیادہ شوق رکھتا ہے۔ لیکن یہ لفظ، ان میں بھی ایک حکمت، ان الفاظ میں بھی ایک حکمت
کہ یہ اس ترتیب پہ بنائے گئے ہیں کہ جس ترتیب پہ قرآن مجید کی یہ 7 منزلیں ہیں گویا. فا سے مراد سورۃ فاتحہ ہے، میم سے مراد سورۃ مائدہ ہے، یا سے مراد فمی سورۃ یونس ہے، اشوق سے سورۃ اسراء ہے، شین سے سورۃ شعراء ہے، اور واو سے سورۃ والصافات ہے، اور قاف سے اشوق، اس سے قاف والقرآن المجید. یعنی یہ جو 7 منزلیں قرآن مجید میں لکھی گئی ہیں نا، تو یہ اس لیے کہ سلف ہمارے بزرگ صحابہ اکرام تابعین اکثر و بیشتر 7ویں دن قرآن مجید کو ختم کرتے تھے، 7ویں روز قرآن مجید کو ختم کرتے. یہ 7 منزلیں تھیں، اتنا قرآن مجید پڑھا جاتا. بلکہ آپ حیران ہوں گے، میں نے تو تاریخ میں وہ واقعات بھی پڑھے ہیں کہ 24 گھنٹے میں، ایک دن میں قرآن مجید کو پڑھنے والوں نے 3 دفعہ بھی ختم کیا ہے. اب ہم تو ماننے کے لیے یا سمجھنے کے لیے تیار نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں وہ 60 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. اللہ اکبر کبیر. ہم سے تو ایک بار ختم کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. یہ قرآن ہے نا، میں اسی مناسبت سے بات ذہن میں آئی تو میں نے کہا چند باتیں یہی عرض کر دوں. تو قرآن ہے ہی ایسی کتاب کہ جس کو سب سے زیادہ پڑھا جائے، پڑھے جانے والی کتاب. تو رمضان المبارک میں یہ ائمہ ہمارے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 41 مرتبہ قرآن مجید رمضان المبارک میں پڑھتے تھے. اللہ اکبر کبیر. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حتیٰ کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خلق لا یحصی، اتنے مخلوق ہے کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا، جو ایک دن میں قرآن مجید ختم کرتے تھے. حضرت تمیم داری اور حضرت عثمان کے بارے میں تو ہے کہ نماز عشاء حضرت عثمان غنی نے حرم پاک میں پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد وطر، فرض نماز پڑھنے کے بعد وطر، مسافر تھے، وطر پڑھا تو ایک ہی وطر میں پورا قرآن مجید پڑھا. ہاں، ایک وطر میں پورا قرآن مجید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے بھائی ایک ہی رکعت میں وہ انہوں نے قرآن مجید کو پڑھا. اب بتلائیے کوئی ایسی نظیر ہے دنیا میں کہ جس کے ماننے والے اپنی مذہبی کتاب کو اس طرح اس محبت سے پڑھتے ہوں. ہمارے قریب حضرت میاں باقر صاحب، بہت کم ساتھی ہیں جو ان کے نام سے واقف ہیں. بہت صاحب ورع، صاحب تقوی اور صاحب بہت ہی ذاکر اور صابر اور شاکر انسان تھے. بہت کم حضرات ہیں جنہوں نے ان کی زیارت کی. یہ تاندلہ والے کے قریب جھوگ دادو ہے، وہاں رہائش پذیر تھے. یہ ہمارے فیصل آباد کو، ضلع کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں 3 بڑی شخصیتیں رہتی تھیں. ایک حضرت صوفی محمد عبداللہ صاحب، ایک سید مولا بخش قومی صاحب، اور ایک حضرت میاں باقر صاحب. یہ تینوں اللہ کے ولی تھے. اللہ اکبر. اور مستجاب الدعوات. اور تینوں کی ایسے ایسے واقعات ہیں مستجاب الدعوات کے کہ عقل دنگ رہ جاتی. ادھر دعا کی اور ادھر نتیجہ، سرسوں پر ہتھیلی پر سرسوں جمانے والی بات. ایسے واقعات ہیں ان بزرگوں کے حوالے سے. حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب زادے تھے حافظ زکریا صاحب، حافظ محمد زکریا، بہت بڑے عالم بھی تھے، قرآن مجید کے حافظ تھے. اب یہ بات میں نے اپنے ان کانوں سے سنی. ان کانوں سے کیا سنا؟ جھوگ دادو کے ساتھی وہ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ نہیں مانیں گے. ہم کیوں نہ مانیں؟ ہم نے تو دیکھا ہے، سنا ہے. آپ کو یقین آئے یا نہ آئے،
ہم نے ٹائم پیس رکھ کے 50 سال 60 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت ٹائم پیس ہی ہوتے تھے، یہ چھوٹی گھڑیاں تو عنقا تھیں، یا کسی کے پاس جیبی گھڑی ہوتی تھی وہ بڑی سی، ہاں جی، ورنہ یہ گوٹ گھڑی یہ تو تھی ہی نہیں اس دور میں۔ آج تو ہر انسان باندھے پورے ہیں، اس وقت یہ خال خال ہوتی تھی، ٹائم پیس ہوتا تھا یا یہ جیبی گھڑی بڑی ہوتی تھی۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے ٹائم پیس رکھ کے حافظ زکریا سے 3.5 گھنٹے میں قرآن سنا ہے۔ اب آپ بتلائیں بھی یہ کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید سے یہ محبت کرنے والے اس امت کے یہ افراد اللہ نے ایسے پیدا کیے ہیں کہ ایسے افراد کسی اور امت میں نہیں ہیں، کسی اور مذہب میں نہیں ہیں کہ وہ اتنی اپنی مذہبی کتاب سے محبت کرتے ہوں جتنی کہ مسلمانوں نے قرآن کو ماننے والوں نے قرآن مجید سے کی۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ایسی محبت اور کشش پیدا کی ہے کہ جب انسان اس کو پڑھ لیتا ہے تو اثر نو اس کو پڑھنے کا اور اشتیاق بڑھتا ہے۔ یہ نہیں کہ مکمل کر لیا چلو جی پھر دیکھیں گے، نہیں، مکمل کر لیا تو مکمل کرنے کے بعد اثر نو پھر اس کی ابتدا ہو رہی ہے، پھر آغاز ہو رہا ہے۔ آپ اکثر بسا اوقات دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے کہ ہمارے حفاظ قراء حضرات قرآن مجید ختم کرتے ہیں نا، سورۃ الناس پڑھی تو پھر سورۃ فاتحہ اور بقرہ کی ابتدا کر دی، بقرہ کی ابتدا کر دی۔ یہ علامت ہوتی کس تھی؟ کہ یہ نہیں کہ ہم نے ختم کر لیا اور بس معاملہ ختم ہو گیا کہ ختم قرآن مجید کر دیا اور معاملہ ہمارا بس ختم ہو گیا، نہیں، ہم اس کو اثر نو ختم شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک علامت تھی قرآن مجید کے ساتھ محبت کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ باعث ہدایت ہے اور باعث بشارت۔ کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کی کو اس کی میں بشارت، خوشخبری، اور ان کے لیے ہدایت۔ کون ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون۔ یہ بالکل وہی صفات ہے جو پہلے پارے میں سورۃ بقرہ میں آئی، کہ ہدایت ان کے لیے ہے کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ایمان آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پہلی بات تو فرمایا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، نماز قائم کرتے ہیں، یصلون الصلاۃ نہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ قیام یا اقامت صلاۃ، اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کو اس طرح ادا کرتے ہیں جس طرح ادا کرنے کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ بس صرف اس کو پورا کرنے کے لیے، ادا کر لینے کے لیے، پڑھ لینے کے لیے، اس معنی میں نہیں کہ پڑھ لیجیے نماز، نہیں، بلکہ اس کو اس اہتمام سے ادا کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ جس کے ادا کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یہ معنی بیان کرتے ہیں یقیم الصلاۃ اور یؤتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور آئی ہے ذہن میں تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، یقیم الصلاۃ کا صحیح تقاضا جماعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یقیم الصلاۃ کا صحیح تقاضا کس سے ادا ہوتا ہے؟ جماعت کے ساتھ، اکیلے ساتھ نہیں۔ اکیلا نماز پڑھے تو وہ اقامت صلاۃ کا کما حق کو ادا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جماعت کی صورت میں ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلَاةِ۔ تو اکیلا جب پڑھے گا وہاں تسویۃ الصلاۃ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تسویۃ الصفوف کا۔ تو جب تسویۃ الصفوف وہاں ہے نہیں، صافی ایک ہے، اکیلا ہے، تو وہ اقامت صلاۃ کا تقاضا جو ہے نا وہ صحیح طور پہ ادا نہیں کر پائے۔ اس لیے نماز وہی ہے حقیقتاً جو جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، اور بالخصوص عشاء کی اور صبح کی نماز۔ اور یہ دونوں نمازیں احادیث میں آتا ہے، وضاحت ہے اس کی کہ منافقین کے لیے بہت بھاری ہوتی تھی، یہ صبح کی نماز اور عشاء کی نماز،
کیونکہ صبح اور عشاء کے وقت کوئی دیکھنے والا اور کوئی نہیں. آج کل تو لائٹیں ہیں, گلی گلی روشنی ہے اللہ کے فضل و کرم سے, ہر آنے جانے والا نظر آتا ہے. لیکن اس دور میں تو اندھیرا ہوتا تھا, اندھیرا ہوتا تھا. لائٹیں کہاں ہوتی تھی وہاں, چراغ کہاں ہوتا تھا ہاتھ میں, ہیں یہ ٹارچ کہاں ہوتی تھی اس وقت ہاتھ میں. آنے جانے والے اندھیرے ہی میں آتے جاتے تھے. اور نبی علیہ السلام کی ایک روایت ہے, بشر المشائین بشائین فی الظلام, کہ اندھیروں میں چل کے آنے والوں کو بشارت دو جنت کی, ہیں جو جنت میں یہاں آتے ہیں اندھیرے میں چل چل کے مسجدوں میں. تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نماز کی اقامت وہ جماعت کے ساتھ. بالکل اسی طرح زکوٰۃ و آتوا الزکوٰۃ یؤتون الزکوٰۃ, وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ایک ہے زکوٰۃ دینا, ایک ہے زکوٰۃ ادا کرنا. زکوٰۃ و دینی, میں نے نکالی زکوٰۃ مستحق کو دے دی, زکوٰۃ دے دی. ایک ہے زکوٰۃ دینا. اب دیکھیے قرآن مجید میں کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خذ من اموالہم صدقہ, کہ ان کے اموال سے صدقہ لے. حدیث میں کیا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امراء سے تؤخذ من امرائہم وتؤدی الی فقرائہم, کہ امراء سے لی جائے اور فقراء کو دی جائے. اب یہ امراء سے لینا اور فقراء کو دینا یہ کس بات کا تقاضا کرتا ہے, بات سمجھے. فقراء کو دینا اور امراء سے لینا, اس کا مطلب یہ ہے کہ امراء سے لینے والی قوت کوئی اور ہے اور تقسیم کنندگان کوئی اور ہیں. لینے والے اور ہیں, دینے والے اور ہیں, اور زکوٰۃ لے کے آگے پہنچانے والے اور ہیں. یہ تین عنصر ہیں. تؤخذ من اغنیائہم وتؤد الی فقرائہم. یہ چیز تقاضا کرتی ہے کہ جناب امراء سے زکوٰۃ وصول کی جائے. کیا مطلب, بیت المال بنایا جائے, جس طرح بیت المال نبی علیہ السلام نے بنایا تھا, صحابہ کرام نے بنایا تھا, مسلمانوں کا بیت المال تھا. اور اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر ایک رسی بھی جو بیت المال میں زکوٰۃ کی آتی تھی وہ اگر دینے سے انکار کریں گے تو میں ان کے خلاف اقدام اقتال کروں گا. یہ کس کے لیے تھا, ایک تھا انکار کرنے والے زکوٰۃ کا, ایک اس دور میں وہ تھے وہ کہتے تھے کہ اب زکوٰۃ دینی جو ہے نا بیت المال میں یہ ضروری نہیں ہے. نبی علیہ السلام فوت ہو گئے, نبی علیہ السلام رخصت ہوگا, تشریف لے گئے. اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ خذ من اموالہم صدقہ, ان کے مال سے صدقہ لیں. اب آپ تو نہیں ہیں اس لیے ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دیتے, ہم خود تقسیم کریں گے. لیکن حضرت عمر ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا کہ جو پہلے لوگ زکوٰۃ دیتے تھے حتیٰ کہ ایک رسی بھی, اور وہ اگر نہیں دیں گے اور یہاں بیت المال میں نہیں پہنچائیں گے تو میں ان کے خلاف اقدام کروں گا, قتال کروں گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ادائے زکوٰۃ کا تقاضا بھی وہی ہے جو یقیم الصلاۃ کا ہے. جس طرح جماعت کے بغیر نماز نہیں ہے, اسی طرح صحیح معنوں میں زکوٰۃ کی تقسیم بھی بغیر بیت المال کے نہیں ہے. اس میں بہت سے فائدے ہیں. ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان ریا سے بچ جاتا ہے, دینے والا ریا سے بچ جاتا ہے. اور دوسرا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ سفید پوشی پہ داغ نہیں آتا. بات سمجھ لیں, سفید پوشی پہ داغ نہیں آتا. مستحقین تک خود زکوٰۃ پہنچ جاتی ہے. فقراء اور مساکین کو ان کا حق استحقاق مل جاتا ہے. وہ بیچارے در در پر سوال کرنے کی ضرورت انہیں نہیں آتی. آج در در کے سوالی مسلمان جو بنے ہوئے ہیں یہ اسی وجہ سے بنے ہوئے ہیں کہ ہمارا نظام زکوٰۃ غلط ہے, ہمارا نظام زکوٰۃ غلط ہے. ہمیں اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ نہ ہم ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں نہ خود یہ اقدام کرتے ہیں. حکومت نے تو یہ کرنا نہیں ہے, اس نے تو ٹیکس ہی لگانے ہیں. حکومت نے تو ٹیکس پہ ٹیکس وہ لگائے جا رہی. اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان ٹیکسستان ہے. پاکستان کم ہے, ٹیکسستان زیادہ ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر ٹیکس نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی مطالبہ کیا ہے, پیسے, ہائے پیسے, ہائے پیسے.
بس یہی ایک مطالبہ ہے، باقی اور کوئی مطالبہ نہیں ہے، اور کوئی تقاضا نہیں ہے، ایک ہی تقاضا ہے۔ لیکن اسلام وہ اپنے رعایا سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے؟ وہ ٹیکسوں کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ زکوٰۃ کا مطالبہ کرتا ہے، یا تبرعات کا، صدقات کا مطالبہ کرتا ہے۔ اصل فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہے، لیکن وہ ادائیگی کس طرح ہوتی ہے؟ بیت المال کے ذریعے ہوتی ہے۔ بیت المال کے ذریعے ہو تو پھر کیا فائدہ کیا پہنچتا ہے؟ فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ جتنے فقراء ملک میں ہوتے ہیں ان فقراء تک ان کا حق اپنے گھروں میں پہنچتا ہے۔ وہ گھر در در کی سوالی اور گھر گھر کے وہ سائل نہیں بنتے۔ آج ہمارے ہاں یہ جو کیفیت ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے نظام زکوٰۃ کو ختم کیا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں معلوم، ہمارے بر صغیر میں یہ اکیلا نہیں کہہ رہا، بہت سے علماء ہیں۔ مولانا ابوالقاسم آزاد تھے، حضرت مولانا حافظ عبداللہ صاحب غازی پوری تھے، وہ تو کہا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ زکوٰۃ ادا ہوتی نہیں سوائے بیت المال کے۔ ان دونوں حضرات کا تو فتویٰ یہ تھا، لیکن یہ فتویٰ تو درست نہیں۔ یہ ہوا کیا ہے؟ زکوٰۃ تقسیم ہونے کیوں لگی؟ بیت المال میں جمع کیوں نہیں ہوتی رہی؟ یہ دور کب آیا؟ یہ دور اس وقت آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور پھر کچھ رہی صحیح کثر پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اس کی ابتدا ہو چکی تھی، یمن کے گورنر نے، منتظم نے، وہاں جتنے فقراء تھے، جتنے مستحقین تھے، سب کو زکوٰۃ تقسیم کی۔ زکوٰۃ پھر بچ گئی، زکوٰۃ پھر بچ گئی۔ انہوں نے عمر فاروق کو لکھا کہ حضرت پیسے بچ گئے ہیں زکوٰۃ کے، فرمایا بیت المال میں یہاں بھیج دو۔ پھر وہاں آئی مکہ مدینہ طیبہ میں، پھر یہاں کے فقراء اور مساکین کو دیا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پورے اسلامی ریاست میں حضرت عثمان اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں عمراء نے، عمر بن عبدالعزیز نے، ان حضرات نے کہا بھائی ہمارے ہاں کوئی ایسا فقیر نہیں ہے، کوئی بھکاری اور سائل نہیں ہے جن کو زکوٰۃ دیں، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے، کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں ہے، اس لیے جہاں جو کوئی ہے اور جس کو کوئی نظر آتا ہے وہ تقسیم کر دیں۔ تبدیلی کا پتہ چلا، اس وجہ سے تبدیلی آئی، اور اس وقت سے لے کے یہ طریقہ ہمارے ہاں رائج چلا آ رہا ہے۔ ورنہ حقیقتاً زکوٰۃ کی ادائیگی بیت المال کے ذریعے ہوتی تھی، اور بیت المال کے تحت ہی ہونی چاہیے۔ اس کے دو بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ دینے والا وہ ریا سے بچ جاتا ہے۔ بیت المال میں جمع کرایا، کیا پتہ ہے کسی نے کیا دیا ہے، کیا دیا ہے۔ اور اسی طرح جو فقیر آدمی ہے، سائل ہے، ضرورت مند ہے، اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی، در در کا بھکاری اور در در کا سائل نہیں بنتا، ہر آدمی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ یہ فائدہ ہوتا ہے بیت المال کا۔ کاش کہ ہم اپنی اس مسجد کی حد تک ہی اس نظام کو قائم کر لیں، اور اس نظام کے تحت ہی اپنے غرباء اور مساکین جو ہمارے محلے میں ارد گرد میں ہیں، یہاں تو نہیں ہے، اسلام نگر میں جتنے ہیں، کتنے افراد ہیں جو بیچارے نانے جمین کو ترستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس یہ حیثیت نہیں ہے، کیفیت نہیں ہے کہ وہ اپنے رمضان المبارک کے افطار اور ساری کا کما کوئی انتظام بھی کر پائیں۔ ایسے گھرانے بھی ہمارے اسلام نگر میں، ہمارے پڑوس میں بستے ہیں، ہمیں علم نہیں ہوتا۔ اور یہ کیوں علم نہیں ہوتا؟ کہ ہم سے لوگ ایسے بھی لے جاتے ہیں کہ جو حقیقتاً زکوٰۃ کے مستحق ہی نہیں ہوتے، ایسے بھی ہوتے ہیں جو زکوٰۃ، یعنی وہ کہنا چاہیے کہ پیشہ ور بھکاری ہیں، پیشہ ور بھکاری ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ وہ بھی ہیں جو ایک لقمے، دو لقمے، لقمے دار لقمہ ان کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہ مسکین نہیں ہے، یہ فقیر نہیں ہے، بلکہ یہ عادتاً بکاری ہیں۔ اور ہمارے ملک میں تو ایسے بکاریوں کی خبریں بھی چھپتی ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد لاکھوں روپے ان کے، یعنی ان کے اثاثے سے برآمد ہوتا ہے ان بکاریوں سے۔ اور ان کے بکاری بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کی اولاد اچھے خاصے کاروبار میں مبتلا ہے، لیکن ان کو عادت پڑی ہوئی ہے بھکاری بننے کی۔ یہ کیوں ہے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب انسان ایک دفعہ ہاتھ پھیلا لیتا ہے تو پھر یہ ہاتھ پھیلایا ہی رہتا ہے، پھر یہ ہاتھ پیچھے نہیں آتا. یہ اس بد دعا کا، آپ کی اس بد دعا کا اثر ہے. اللہ ذوالجلال کسی کے سامنے ہمیں ہاتھ پھیلانے کی توفیق نہ دے. حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ہے، دعا کیا کرتے تھے، اللہم سنت وجہی، اللہ تو نے میرے چہرے کو بچایا ہے کہ انہ یسجد لغیرک، کہ وہ کسی غیر کے سامنے سجدہ کرے. اللہ میرے سجدے کو، سر کو بچایا ہے، اللہ میرے ہاتھوں کو بھی بچائے رکھ کہ یہ ہاتھ تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ اٹھے. یہ دعا ہونی چاہیے. تو خیر یہ تو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے بات یاد آئی تو میں نے کہا یہ بات بھی ہو جانی چاہیے. تو بہرحال قرآن مجید اللہ نے نازل کیا ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانے والے، ہدایت پانے والے، رہنمائی حاصل کرنے والے، وہ قرآن مجید نے فرمایا وہ ہے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. لیکن ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے، جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ان کی ساری تگ و دو، ساری محنت، ساری کوشش دنیا کمانے میں ہے. حلال آئے حرام آئے، جائز ناجائز طریقے سے مال آنا چاہیے. جس طرح دوسرے مقام پہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا نا سورۃ القحف کے آخر میں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، ہم خدمت گزاری کا کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے کام سنوارتے ہیں، لوگوں کے کام جو ہے نا وہ اس کے کام آتے ہیں ہم لوگ. حتیٰ کہ ہمارے سیاسی حضرات اور ہمارے ایم این اے ایم پی حضرات وہ کہتے ہیں ہم تو سیاست عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. ہے نا یہ جملہ، ہم سیاست عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. ان شریف آدمیوں سے پوچھے کہ اللہ نے جو عبادت 5 وقت فرض قرار دی ہے وہ ادا کرتے ہو؟ اور جو اللہ نے عبادت فرض قرار دی ہے وہ ادا کرتے ہو؟ وہ تو ادا کرتے نہیں. اللہ نے یہ فریضہ تو تمہارے سامنے نہیں بنایا کہ تم سیاست کرو، یہ ذمہ داری تو تمہاری نہیں لگائی، ذمہ داری تو یہ لگائی ہے. اس عبادت کو کرنے کے لیے تو ہم تیار نہیں، لیکن اپنے من کو، اپنے جی کو خوش کرنے کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں. جی ہم سیاست عبادت کرتے ہیں، سیاست اس لیے کرتے ہیں کہ عبادت کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک وہی ہے جو وہ کام کیا جائے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں، وہ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی کام آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں، اچھے سے اچھا نام دے دیں، وہ اللہ کی رضا کا نہیں ہے، وہ اللہ کی خوشنودی کا نہیں ہے. اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ایک ہی ذریعہ اور ایک ہی راہ ہے، اور وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور فرمانبرداری میں. لیکن یہاں کیا اللہ نے فرمایا؟ اسی لیے ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کو وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اچھا کر رہے ہیں، زینا لہم، ہم ان کے لیے وہی کام مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا. ہے کوئی ویلفیئر کے نام پہ کر رہا ہے، کوئی خدمت کے نام پہ کر رہا ہے، کوئی سکول کے نام پہ کر رہا ہے، کوئی ہسپتال کے نام پہ کر رہا ہے. یہ سارے کام تو ٹھیک ہیں، خدمت خلق بہت بڑا عمل ہے، لیکن خدمت خلق میں اصل بنیاد وہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے. اگر اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول پر بنیادی طور پر، تو پھر انسان سارے جہان کی خدمت گزاری کر لے، اللہ کے نزدیک قطعاً اس کا کوئی درجہ نہیں. آپ اس کو جناب مولانا کہہ لیں، آپ ان کو محسن کہہ لیں، آپ ان کو ملک کا خادم کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، لیکن اللہ کی رضا میں اس کی یہ خدمت کرے پرے کا کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ کے ہاں خدمت اس کی قابل قبول ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کرتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرتا ہے، وہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسی ایمان پر سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.